अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम कासमी और आप देख रहे हैं DD24 लाइव चैनल। दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौम में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया इकराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इज़राइल था। इसलिए इन्हें बनी इज़राइल भी कहा जाता है। याद रखें, दुनिया के हर धर्म और हर मज़हब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मज़हब इस्लाम की तरह यहूदियों में अज़ान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन इनके तौर तरीक़ों कहा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवरों की कुर्बानी करते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हैं, यहूदी धर्म में इबादत जब तक वो इंसान अपने ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए नियत ना कर ले, तब तक उन पर उनकी इबादत वाजिब नहीं। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उसकी नियत के बाद में तमाम इबादत उस पर वाजिब हो जाती हैं, और फिर इनमें और फ़र्ज़ इबादतों में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसके अलावा ये भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादत अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती हैं, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज़्यादा फजीलत है। इसलिए फिर जब इनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मज़हब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी कुर्बानी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फ़र्ज़ कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग तरीक़ों से भी कुर्बानी की जाती है, और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज़ को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझते हैं कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में उन्हीं जानवरों की और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग फाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं, और कभी कभी इनकी ये कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आम तौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कुर्बानी करने वाले को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है। और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रख कर जला दिया जाता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने ख़ास मौक़ों पर, या यूँ कहें कि अपनी कोई ख़ास खुशी के मौके पर कुर्बानी भी दे देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपने कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ नाच गाना करते हैं, यानी कि उस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने पेश कर देते हैं।
ایسے موقع پر دی گئی قربانی کا سارا حصہ ہی قربان گاہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ ہی خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر رکھا ہے، یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو صرف صدقہ اور خیرات مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا بند کیوں کر دیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ جو قربان گاہ تھی وہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی، اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ میں آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر سے تعمیر کر دے گا، جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد سے ہم پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، میں یہ بھی بتا دوں کہ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں اذان اور نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں، جس طرح سے مسلمان جمعے کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک بار ہی ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ میں ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے یہودی دھرم میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن ان کی نماز میں اکثر عمل کی قرأت بآواز اور ایک خاص لہ میں کی جاتی ہے، جسے نگون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی دھرم کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بھی موجود ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر یہودی دھرم کے عالم نماز پڑھتے ہیں، یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بگول ہوتا ہے، جس کو بجا کر کے ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اس لیے پھر اس بگول کی آواز کو سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں جب نمازی کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع فرما دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرما دیا تھا۔ یہ تو ہوئی دوستو یہودی دھرم کی اذان کی بات۔ اب آپ کو یہودی دھرم کی نماز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کی نماز پڑھنے کا وقت اور طریقہ مسلمانوں کی نماز سے بہت زیادہ الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے یہ ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں، جیسے کہ کوئی دکھ اور مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ اجتماع نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم مسلمان دن میں 5 بار نماز ادا کرتے ہیں، اور یہودی دھرم کی یہ 3 نماز خاص ان کے عبادت خانوں میں ہی ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہودی لوگ بھی مسلمانوں کی طرح جب اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، لیکن ان کا وضو مسلمانوں کے وضو سے بہت الگ طرح کا ہوتا ہے۔ اصل یہودیوں کے وضو میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا لوٹا، اس کے بغیر ان کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ یہودی سب سے پہلے اپنے اس لوٹے میں پانی بھرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ اپنا وضو کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی طرح نہ اپنا منہ دھوتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں کو دھوتے ہیں۔
اور نہ ہی سر کا مسح کرتے ہیں، بلکہ ان کے وضو کرنے کا طریقہ عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ یہودی لوگ اپنے لوٹے سے پانی لے کر اپنے ہاتھ کو 3 بار دھوتے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو بھی 3 بار دھو لیتے ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر اپنے دل میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں۔ وضو کر کے یہودی پھر اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر تورا کا عالم ہوتا ہے، جس کو ربی کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں نماز پڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن ان کا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے، جس میں تمام اسرائیلی مرد اور عورت شرکت کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر تورا کو بلند اور اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہودی اپنی نماز میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز سے اور لہ کے ساتھ میں تورا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران یہودی کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں، تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی زور زور سے تورا کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے دوران یہودی اپنا رخ یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ شکریہ۔